حزب اللہ کو تیار کرنے میں، لیکن اسرائیل نے پہلے پیجز کے ذریعے اور اس کے بعد باقاعدہ اساسینیٹ ہی کر دیا پوری لیڈرشپ کو ان کی جا کے۔ لیکن سر ایک فرق، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا غلط اقدام پوری اگلی دنیا تک دنیا کے اندر دیکھیے دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں سوچ رہا جنگ کرتے وقت دنیا میں سامنے ایٹمی طاقت ہے یا نہیں۔ آپ مجھے یوکرین میں بتائیں، یوکرین میں بھی تو سامنے ایٹمی طاقتیں ہی ہیں، ایک طرف روس ہے ایک طرف نیٹو ہے۔ یوکرین تو نام استعمال ہو رہا ہے، بیٹل فیلڈ ہے، جنگ تو نیٹو کے خلاف ہو رہی ہے مگر کنونشنل ہے۔ دونوں کو پتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا، بلکہ پوٹن نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے، کہ ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں روس نہ ہو۔ تو بات یہ کہ جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک آر ایس ایس جیسی فیشسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی، زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ تو جب مریں گے تو جلائے جائیں گے، ہم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں، ہمیں تو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مارے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم مارے گئے تو غزوہ ہند کے شہداء میں اعلیٰ ترین شہداء ہوں گے، تو وی آر ایکچولی مور ڈینجرس۔ ہندو اسی بات سے خوف کھاتا ہے کہ یار یہ مسلمان تو شہید ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے۔ $100 ارب کا جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے وہ کنونشنل خریدا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ نیوکلیر تھریش ہولڈ تک جائیں ہی نہیں، اور دنیا اسی طرح کر رہی ہے۔ نیٹو اور روس کی جو جنگ یوکرین میں پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے، کیا اس نے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو ٹچ کیا؟ نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ سر دو ایٹمی طاقتیں ہونا تو وہ جنگ کے بارے میں سوچتی نہیں ہے۔ ہاں دھمکایا جاتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو شامل کر لیا جاتا ہے، اس کو ثالث بنا لیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان خطے کی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، مودی کو اور انڈین گورنمنٹ کو، انڈین آرمی کو اور آر ایس ایس کو کوئی لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ جنگ ایٹمی ہو سکتی؟ وہ تو پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مسلسل ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور پوسچر رکھے ہوئے، اور اس حد تک ڈپلائمنٹ انہوں نے کر دی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور آرمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ تو لحاظ نہیں کر رہے۔ تو آپ کس بات کے خوف زدہ ہیں؟ جب ایک دفعہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے۔ if they want war then you should prepare for it۔ اس بات سے ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی؟ اب جنگ ہوگی تو کھلی ہوگی۔ تو سر اس کے اوپر تو پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے، سٹانس ہے ہمارا، کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ اچھا، پانی کس حد تک روکا گیا ہے یا کس حد تک روکا جا سکتا ہے، یہ ایک مختلف منظرنامہ ہے، کیونکہ یک طرفہ طور پہ یا مکمل طور پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو نئے ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے، اتنے ریزروائرز آپ رکھیں گے تو تبھی جا کے ہوگا، لیکن ان کی طرف سے